तो जी दोस्तों, मोमना इकबाल के केस में नया ट्विस्ट कौन सामने आ गया जिससे पहले भी करोड़ों रुपया खाया। 16 करोड़ की कोठी, फॉर्च्यूनर, फिर साकिब ने करोड़ों रुपया, फिर साकिब के बाद और दूसरे बंदे ने करोड़ों रुपया, और रमशा एनकी ने भी करोड़ों रुपया। देखिए हमारे Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसी वक्त जल्दी जल्दी ये खबर मुझे मिली तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आपको बता दिया जाए कि मोमना इकबाल और उसकी बहन तो आदि मुजरिम निकली, यानी कि मुजरमाना सफात वाला एक टोला निकला। जनाब अली, पता ये चला कि मोमना इकबाल ने पहले भी एक बंदे से शादी की और वो बंदा मंजर पर आ चुका है और अन करीब सामने आने वाला है। और ये याद रहे कि वो भी एक मशहूर बंदा है और एक शादीशुदा बंदा है। मोमना इकबाल से उसने शादी की थी इस शर्त पर कि ये शो बिजनेस नहीं करेगी। डिफेंस में 6 फेस में इसको उसने 16 करोड़ की कोठी लेके दी और वो कोठी बड़ी अमीर औरत ने इनको बेची थी और फॉर्चूनर गाड़ी और करोड़ों रुपए के तोहफे इसको दिए। लेकिन मोमना इकबाल की आवारा तबीयत ने उसको इस आदमी से वफा न करने दी। ये औरत वहां पर अपने बॉय फ्रेंड्स को बुलाए रखती थी और फिर इसी तरह एक दिन बहुत सख्त लड़ाई हुई उस बंदे की इसके साथ। और फिर इस मोमना इकबाल के बाप ने कमरे में जाके माफियाँ तलाफियाँ भी मांगी कि ये इसके भाई हैं सब जो आए हुए हैं, और मोमना साहब ने मुनाफिकत करके उससे माफ़ी मांग ली। लेकिन दोस्तों, ये बात ज़्यादा देर तक ना चल सकी क्योंकि मोमना इकबाल को तो आदत है नए से नए शिकार की और आज़ादी की। तो फिर दोस्तों, इसने उस बंदे से अलहदगी के बाद जनाब अली इस जैसे कि हमने आपको बताया कि साकिब चिद्दड़ के साथ मुलाकात हुई और साकिब चिद्दड़ को इसने दोनों हाथों से लूटा, ठीक है, और खूब पैसा खाया। और 2025 में भी साकिब चिद्दड़ 7 से 8 मिलियन रुपीस जो है इसके बैंक में भेजते रहे और उसकी तमाम रसीदें और सब कुछ सबूत मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी साकिब की पहली बीवी को पता चल गया था कि इसका अफेयर मोमना का मेरे शौहर के साथ है। और मज़े की बात यह है कि साकिब चिद्दड़ की दोनों बीवियों ने इस औरत को कहा कि तुम या तो हमारे शौहर से निकाह कर लो, हमें तुम कबूल हो, लेकिन तुम हमारे शौहर को ऐसे लूटो ना क्योंकि हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं। सारा पैसा वो तुम पर लगा रहा है, अपना जहन तुम पर लगा रहा है। मगर मोमना साहबा ने कहा कि नहीं, तुम दोनों तलाक ले लो, मैं इसके साथ रहूंगी। और मोमना साहबा ने अपनी सारी तस्वीरें वीडियोस जो खुद मोमना साहबा ने बनाए थे वो सुमेरा को दिखाए 50 मिनट की कॉल पर। और दोस्तों, इसकी बहुत सारी तस्वीरें लोगों ने, हमारे करीबी खुद भी देखी हैं, किसी ने अपने हाथ से खुद वीडियोस बनाए हुए, खुद सफ़र किए हुए। जबकि रमशा एन की जो उसकी बहन है उसने ये भी झूठ बोला हुआ है कि इसको जहाज़ के सफ़र से बहुत डर लगता है मोमना को, मोमना एक भोली चूची है। जबकि साकिब चिद्दड़ ने इसके पूरे घर को जब उम्रा कराया, हज कराया, तो उस वक्त भी इसने सफ़र किया और सारे बैरून मुल्क सफ़र इनके पूरे घर वालों को मौजें कराई, ऐशो इशरत कराई। और जब ये दुबई गई स्पेशल टूर पर साकिब के साथ, उसकी भी लोगों के पास सबूत मौजूद हैं, सारे एविडेंस मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसके पूरे घर ने खूब इसको लूटा, खूब इन्होंने मौजें लूटी जनाब अली। और फिर ये जो रिमशा है इसकी बहन, इसको जो पढ़ने के लिए भेजा था साकिब चिद्दड़ साहब ने, इसने क्या किया कि वहाँ के बॉस को ही और बॉस के दोस्तों को जनाब अली उन पे भी इसने वहाँ जाके हरेसमेंट का केस बना दिया कि मेरा रेप करने लगे थे ये। और वहाँ की लोकल पुलिस के पास पहुँच गए, उन्होंने इसको ना भगा दिया कि चल बीबी, तेरे पास कोई एविडेंस सही नहीं है, हम नहीं ये केस कर सकते। और इसने उन पर बहुत ज़्यादा पैसों का केस बनाया था। फिर आखिर करते 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 उसके बॉस ने कहा चलो ये फकीरनी सी औरत है, तो 1,65,000 रुपए तक का तकरीबन जो है ना पैसों पर बात ख़त्म हुई और इसको उन्होंने मगरों, जैसे कहते हैं ना, मगरों लाया इस औरत को। इस औरत को आप देखें कि इतनी ड्रॉनी, बद शक्ल ड्रॉनी औरत है इनकी, ये हर जगह हरेसमेंट के केस बनाती फिर रही हैं। और जनाब अली फिर ये जो अब इन्होंने नया आदमी ढूंढा है, इसने भी 2025 से इनके बैंक में मोमना साहबा के पैसे डालने शुरू कर दिए। ये जो हमजा साहबा, जो मोटा मुर्गा तो नहीं कह सकते, मोटा रीछ, मोटे रीछ ने जनाब अली इनको पैसे देने शुरू कर दिए हैं, लाखों करोड़ों पैसे भी भेजने शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इस मोटा की, हमजा की,
یہ پہلی شادی ہے کہ دوسری شادی ہے. بہرحال اب جو ہے مومنہ کے اور جناب علی ثاقب کے وکیلوں کو کورٹ نے بلا لیا ہے. اب یہ اپنے اپنے ثبوت دکھائیں گے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آخر میں دوستو جو میرا انالیسز ہے اور لوگوں کا بھی انالیسز ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے، کیونکہ مومنہ اقبال صاحبہ نے سارے ویڈیو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. ثاقب کے خلاف کچھ بھی نہیں نکلتا. ثاقب نے جو ایسے گھڑیاں اور فارچونر اور سویک اور جو کروڑوں اربوں اس کو کھلائے ہوئے ہیں وہ سب کچھ اس مومنہ کے پاس ہے. ثاقب نے کچھ بھی واپس نہیں لیا. ٹھیک ہے، یہ بات جا کے صلح پہ ختم ہوگی. کیونکہ دونوں کے پاس ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ ایک دوسرے کو یعنی کہ ثابت کر سکے گناہ گار. تو انہیں صلح کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پیسے واپس لوٹانے والی عورتیں نہیں، ہر جگہ ہر آدمی کو لوٹ رہی ہیں. لیکن دوستو ہر آدمی بے غیرت نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی مرد ان کو ایسا ضرور ٹکرے گا جو مرد کا بچہ ہوگا، ان کو ایسا سبق سکھائے گا، ان دونوں کو روڈا کر کے کھوتے میں بٹھا کے ان کا منہ کالا کر کے ان کو پورے پاکستان میں پھرائے گا. کیونکہ ایسی ماضی کی ایک اداکارہ بھی کر چکی ہے. اسی طرح رنگ برنگے لوگوں سے پیسے لینا، وہ سمجھنا کہ ہر بندہ ہی بیوقوف ہے، ہر بندہ ہی بغیرت ہے. لیکن ایسی عورتوں کا، رمشا جیسی عورت، مومنہ جیسی عورتوں کا انجام آخر میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پھر ایسا ملتا ہے کہ ان کی ایسی طبیعتیں سیٹ کرتا ہے کہ پھر یہ سر پہ صافے باندھ کرنا ہاتھ میں تسبیحاں پکڑ کے پھرتی ہیں. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کدھر ہے. تو جناب علی اس عورت نے واپس جانا تھا، رمشا صاحبہ نے، اور اس نے اپنا ٹکٹ جو ہے کینسل کرا دیا دوبارہ. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب اس نے وہاں کے باس پہ ہریسمنٹ کا کیس کیا، وہ اس کو دوبارہ نوکری پر کیوں رکھیں گے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ اس کو دوبارہ کیوں رکھیں گے جبکہ یہ ان سے پیسے کھا رہی ہے، اس نے پیسے لیے ان سے اور جھوٹا کیس بنایا. یہ چکر کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا کسی اور کو وہاں پہ اس نے کسی اور موٹے مرغے کو پھنسا لیا ہے. لیکن ابھی تو یہ کیس چل رہا ہے، اس لیے یہ ابھی یہاں سے نہیں جا سکتی. اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب اس کا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا جناب علی لائسنس جو ہے وہ وکالت کا وہ معطل کر دیا جائے گا. دوستو مجھے تو یہ وکیل نہیں لگتی. پہلی بات ہے یہ ایک ڈرامہ عورت ہے، یہ جو پھرتی ہے ان کی مومنہ کی بہن، یہ بالکل ڈرامہ ہے. یہ اس کی ہر ایک کے ساتھ اپنے جو اس نے بہنوئی بنائے میں، مجھے لگتا ہے ہر بہنوئی کے ساتھ بھی اس کی ٹھرک ہے. یہ جو اس کے ساتھ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھری حمزہ نامی آدمی کے ساتھ. ثاقب کا پتہ نہیں کیا پلان تھا، اور جو اس سے پہلے شوہر تھا وہ بھی بڑا جناب علی بہت فیمس بندہ ہے، اور 3-4 ملین اس کے بھی انسٹاگرام پر دوستو فالور ہیں. اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ لیں. میں نام نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ خود جب منظر پہ آ جائے تو آ جائے اس کا پہلا شوہر جس کو لوٹ لوٹ کے کھا گئی. لیکن اس بندے میں اتنی غیرت تو تھی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ تم بی شو بزنس نہیں کرو گی تو تم میری بیوی رہو گی. مگر اس نے اپنی عیاشیاں، سرگرمیاں، آدمیوں سے ملنا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا جن عورتوں کو گندی عادتیں پڑ گئی ہوں، ٹھیک ہے، جنہیں عزت راس نہ آئے، انہی کو یہ بندے عزت دینا چاہتے ہیں. اور جو عورتیں شیلٹر چاہتی ہیں، حقیقی طور پر وفاداری چاہتی ہیں اور گھر میں رہنا چاہتی ہیں، ان کو کوئی بھی پاکستانی آدمی عزت کی زندگی نہیں دینا چاہتا، ان سے کمائی کر کے خود کھانا چاہتا ہے. کیسی بات ہے نا دوستو. اگر آپ نظر دوڑائیں، اور میرا اپنا بھی یعنی کہ تجربہ ہے شو بزنس میں نے دیکھا ہے کہ جو عورت شو بزنس نہیں کرنا چاہتی اور تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی عزت دار آدمی اس کو عزت دے، ان عورتوں نے کروڑوں روپیہ بھی کھاتی ہیں. دوسرے آدمیوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بے غیرت عورتیں، بازاری عورتیں، پھر بھی آدمی ان کی پر جان چھڑکتے ہیں، ان کو محبت دینے کے لیے تیار ہے، انہیں وفاداری دینے کے لیے تیار ہے، ان پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو پھر ایسے آدمیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان ایسے آدمیوں کو وفادار عورتوں کی قدر نہیں ہوتی. دیکھیں نا کیسا یہ ثاقب صاحب کی دونوں بیویاں اس کو بیوی بنانے کے لیے تیار تھی. کیسی بات ہے نا. اور یہاں پر ایک فقیر آدمی ہو نا، اور اس کی فقیر بیوی ہو، اور وہ کسی کو عزت دینا چاہے، شادی کرنا چاہے، تو وہ اس کا سر منہ دیتی ہیں. فقیر نہیں عورتیں سر منہ دیتی ہیں اپنے شوہر کو جوتیاں مار مار کے. اور اس کی کتنی اچھی بیوی ہیں. تو بات یہ ہے کہ شریف عورت کے لیے کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے پاکستان میں، لیکن 2 نمبر عورتوں کے لیے ہر رستہ کھلا ہے، ہر دروازہ کھلا ہے، ہر آدمی اپنا دل کھول کے کھڑا ہے. اگر آپ عام زندگی میں بھی دوستوں نوٹ کریں نا، تو جو کمینی قسم کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وفاداری مرد اسی سے کرتے ہیں. شریف عورت کو تو ایسے سمجھتے ہیں آنے جانے والی چیز، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس میں اچھی کوالٹیز کیوں نہ ہو، اس کو یہ کچھ نہیں سمجھتے. تو پھر ایسے آدمیوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ان کو لوٹ لاٹ کے یہ عورتیں آگے نکل جاتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے اور یہ کورٹ میں اب کیا طے پاتا ہے. یہ سارے ڈرامے کر کے لگتا ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے. دوستو ابھی تک کے یہی خبر ہے کہ اس کا پہلا شوہر بھی منظر پہ آ جائے گا،
اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عورت کتنی بڑی کھاؤ ہیں یہ عورتیں، اور ایک آدمی ضرور ان کی زندگی میں ایسا آئے گا جو انہیں گنجا کرا کر خوب نچائے گا۔ تو دوستوں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور گھنٹا بجا دیں اور خوش رہیں۔